السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، آمین۔ محترم روزہ دارو، رمضان المبارک کی مناسبت سے خاکسار کا یہ 27واں درس ہے، جو شب قدر کے بعض اہم مسائل سے مناسبت رکھتا ہے، اور وہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ امت محمدیہ کو لیلۃ القدر عطا کرنے کی وجوہات۔ اس موضوع کے تحت آپ تمام کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، باری تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق اور سچ بات کہنے کی اور ساتھ ہی ساتھ ہم تمام سامعین مشارکین کو عمل کی توفیق، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ امت محمدیہ کو لیلۃ القدر عطا کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ بہت ساری باتیں لیلۃ القدر کے تعلق سے گزشتہ درسوں کے اندر بیان کی گئی ہیں، جن سے یہ بات واضح ہو گیا کہ لیلۃ القدر یہ برحق ہے، اور اللہ رب العالمین نے خود سورۃ القدر کے نام سے ایک مکمل سورت اپنی عظیم، اہم اور آخری کتاب کے اندر ارشاد نازل کیا ہے، جسے ہم سورۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ ہی کو صرف کیوں عطا کی ہے؟ اس کا دو ٹوک اور صحیح جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں علماء کرام کے متعدد اقوال ہیں، لیکن ان میں دو قابل ذکر ہیں، اور وہ یہ ہیں، یعنی بہت ساری باتیں علماء نے اس سلسلے میں کہی ہیں، لیکن ان باتوں میں سے دو جواب زیادہ صحیح اور زیادہ درست ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ لیلۃ القدر اللہ کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ دوسرا جواب، دیگر امتوں کے مقابلے میں امت محمدیہ کی عمر بہت کم ہے، اور اس مختصر سی عمر میں ان کے مقابلے میں نیکیاں کمانا مشکل ہے۔ اسی مشکل کو حل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ رات عطا کی ہے۔ یہ دو جواب ہیں اور دونوں درست ہیں۔ لیلۃ القدر کے مشروع اعمال کیا ہیں؟ یعنی لیلۃ القدر کی رات میں کیا عمل کیا جا سکتا ہے؟ لیلۃ القدر کے بہت سے مشروع اعمال ہیں، لیکن ہم یہاں بعض کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلی چیز، لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ کی بیش بہا نعمت گردانتے ہوئے اس کی تلاش و جستجو میں سرگرداں ہو جانا۔ نمبر 2، لیلۃ القدر میں قیام کرنا۔ نمبر 3، لیلۃ القدر میں دعا و مناجات کرنا۔ نمبر 4، لیلۃ القدر میں توبہ اور استغفار کرنا۔ نمبر 5، لیلۃ القدر میں تلاوت قرآن اور اس کی سماعت کرنا۔ شب قدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلاف کا طرز عمل کیا تھا؟ یہ بھی جان لینا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ محترم روزہ دارو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشروع عبادتوں میں بڑی محنت کیا کرتے تھے، جتنی محنت دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تو اپنی ازار کس لیتے، رات جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے، اور یہی عمل ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ کا بھی رہا ہے۔ شب قدر کی مخصوص، مختصر اور عظیم الشان دعا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھا کرتے تھے۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے مگر بڑی عظیم الشان ہے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا تھا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا جاؤں تو کیا پڑھوں، کیا دعا کروں، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند بھی کرتا ہے، تو اے اللہ
مجھ کو معاف کر دے۔ العفو کے معنی مٹانے کے ہیں، صاف کرنے کے ہیں، کھرچ دینے کے ہیں، اور العفو یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے بھی ہے۔ گویا آپ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کے وسیلے سے پورے یقین اور عاجزی کے ساتھ اپنی گناہوں کو مٹا دینے کی، کھرچ دینے کی، گناہوں سے پاک و صاف کر دینے کی التجا کر رہے ہیں۔ اور مغفرت کتنی عظیم شے ہے، کتنی مبارک چیز ہے۔ ان آیات کریمہ کو سنیے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، پس میں نے کہا اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اور آگے فرمایا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار پانی برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ سامعین کرام، اس رات میں ہمیں کیا عمل انجام دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اصل عبادت قیام ہے، یعنی تراویح کی نماز ہے۔ جتنا طویل پڑھ سکتے ہیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم بکثرت تلاوت کریں، بالخصوص وہ آیتیں اور صورتیں جن کی بڑی فضیلت آئی ہیں، جیسے آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران وغیرہ۔ ایسے ہی ذکر الہی، خاص طور سے وہ اذکار کثرت سے پڑھیں جن کی کافی فضیلت احادیث میں آئی ہے، مثلا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ وغیرہ۔ ایسے ہی درود و سلام بکثرت پڑھیں، توبہ و استغفار کریں، استغفر اللہ واتوب الیک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور ایسے ہی سید الاستغفار بھی پڑھیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک۔ ایسے ہی صدقہ و خیرات بھی کریں، دعا و مناجات اور دیگر جائز مشروع عبادتیں بھی کریں۔ ایک وضاحت یہ بھی سامنے رکھیں محترم روزہ داروں، رات کا آغاز غروب آفتاب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، مگر بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ 9 یا 10 بجے کے بعد عبادت شروع کرتے ہیں اور اس سے پہلے کا ایک اچھا خاصا وقت غیر مفید امور میں گزارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس عشرہ میں کثرت سے عبادات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔